بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری نشست جو ہے سوالات اور جوابات کی ہے کہ اس میں ہم لوگ مختلف عنوانات پر سوالات کر کے اپنی تربیت بھی حاصل کریں گے اور سوال کرنے کا اعتماد بھی ہماری جماعت میں پیدا ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو ہے اپنے جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں اس اعتبار سے آپ اس پر کوسچن لا سکتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کا کوسچن کس کا ہے؟ جی بولیں جی۔ نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو ہم انگلیوں پر پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نماز کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 اور 34 مرتبہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی کہ آپ نے یہ نماز کے بعد جو ہے یا رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، جس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کا کام دوسرا کرے۔ تو یہ ایک تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انگلیوں پر پڑھنے کا مستقل الگ فائدہ بھی ہے۔ جیسے اب آپ ایک انگلی کو، دوسری کو، تیسرے کو یہ دباتے ہیں تو اس کے دبانے سے بھی جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، طب کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے ہاتھوں کی انگلیوں پہ جو صبح شام یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انگلی کو پڑھنا بھی چاہیے، تھوڑا دبانا بھی چاہیے، تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین اور آسمان کے سارے خلا کو جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتے ہیں، یعنی اس کا پڑھنا اتنا فائدہ مند ہے۔ اور یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، وہ جب اپنا تخت لے کر جا رہے تھے اور نیچے سے ایک کسان نے جب ان کو دیکھ کر ان کے تخت کی عظمت کو سبحان اللہ کہا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تیرا یہ سبحان اللہ ہمارے اس تخت سے بھی زیادہ عظیم ہے، یعنی اس کی اتنی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اس لیے ان تسبیحات کو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور کوئی کوسچن جی؟ صاحب قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ان کا کوسچن ہے کہ قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے، یعنی قرآن حکیم اور کتاب مبین، یہ دونوں لقب قرآن کریم کے ہیں، لیکن کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلی کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بیان کیے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن جو ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب کے اعتبار سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم زیادہ ہے، اس کا پڑھنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم یہ اس کا نزول 23 سالہ ہے، یعنی 23 سال کے اندر پورا قرآن حکیم نازل ہوا ہے تدریجاً۔ اور کتاب جو ہوتی ہے وہ ساری ایک ہی دفعہ نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کے نزول کے 2 دور ہیں، یعنی پہلا دور قرآن حکیم لوح محفوظ سے بیت العزت، آسمانی دنیا پہ ایک عزت کا گھر ہے، وہاں پہ پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ قرآن حکیم وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا زیادہ نازل ہوتا رہا، اور اس طرح سے اس نے اپنی تکمیل کی ہے۔ جہاں ضرورت پیش آتی وہاں قرآن نازل ہو جاتا۔ اور کوئی کوسچن جی؟ جی جی معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جی جی اور اگر اسی طرح کی کوئی چیز کسی غیر مسلم سے ہو تو اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکام؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، اور اگر کوئی نان مسلم کوئی ایسا کام کرے جو خارق عادت ہو، عام طور پہ عام لوگ نہ کر سکتے ہوں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، معجزہ یہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات کسی سے ظاہر ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس نے بڑا معجزہ دکھایا ہے، معجزہ نبی دکھاتا ہے۔ دوسری چیز آ گئی کرامت۔ کرامت اللہ کا کوئی ولی، اس سے ایسی چیز ظاہر ہو جانا جو کوئی عام آدمی نہ کر سکتا ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔
تیسری چیز ہے استدراج. استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک نان مسلم کوئی خارق عادت کام کر دے تو وہ استدراج کہا جاتا ہے. معجزات قرآن حکیم نے بھی بیان کیے. انبیاء علیہ السلام کے معجزے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آپ کی سوٹی زمین پر پھینکتے تو سانپ بن جاتا, اٹھاتے تو سوٹی بن جاتی, ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو خوبصورت چمک رہا ہوتا, روشن ہوتا. اور اسی طرح جو ہے اونٹنی کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو دیا کہ پتھر پھٹا, پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلی, وہ گابن تھی, اس نے بیٹا پیدا کیا, اور وہ سارا پانی ایک ہی دفعہ پی جاتی تھی اور سارا دن دودھ دیتی تھی. اس طرح سے مختلف معجزے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنی انگلیاں ڈال دی تو وہ پانی کا فوارہ پھوٹ گیا اور سارے لوگوں نے وہاں سے پانی حاصل کر لیا, پوری جماعت نے. اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں. کرامات جو ہیں یہ اولیاء اللہ ظاہر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ دین کے کسی کام کو عظمت, عزت اور اس کی بزرگی اور شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف کرامتیں مختلف جو ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کرامت ہو ہی. اصل ہے استقامت. الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت سے اوپر ہوتی ہے کہ آپ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کریں, یہ استقامت ہے. اور کرامت اللہ تعالیٰ دکھوا دیتا ہے. بہت سارے اولیاء اللہ ان کے ہاتھ پر جہاں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا, ان کی کرامات دیکھ کر, ان کی خوبیاں دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آئیں. اور استدراج جو ہے وہ نان مسلم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اور وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے. امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ عمر قدو کے دور میں ایک جو ہے نان مسلم آیا, اس نے اپنے اس کی دعوت دینی شروع کر دی. اب وہ آگ میں کھڑا ہو جاتا تھا اور آگ اسے کچھ نہیں کہتی تھی. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب یہ کام شروع کرے, کرتب دکھائے تو پھر ہمیں بتانا. وہ جب انہوں نے کرتب دکھانا شروع کیا, اس نے آ کر امام شاہ عبدالعزیز آ کر اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اب اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور چیخا اور آگ سے باہر بھاگا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے محنت کر کے اپنی آنکھوں میں ایسی تاثیر پیدا کر لی ہے کہ یہ دور پانی کی تاثیر کی ٹھنڈک اپنے جسم میں جمع کر لیتا ہے. پانی دور ہے اور وہاں سے اس کی تاثیر اس کی آنکھوں کے ذریعے سے آ گئی. اب ہم نے یہ کیا کہ اس کی اور اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, ڈسکنیکٹ ہوا جب یہ پانی کے ساتھ, تو وہ ٹھنڈی تاثیر جو آ رہی تھی ختم ہوئی, تو یہاں پر اس کو جو ہے نا وہ گرم تاثیر آنی آگ کی شروع ہو گئی. تو اس طرح سے استدراج جو ہیں یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. بہرحال تفصیلات تو اس کی زیادہ ہیں کہ ہم ان سب تفصیلات میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کسی وقت پھر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت واقعات ہیں, آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.